2001 میں جب پڑھ رہا تھا، فیشن ڈیزائننگ کر رہا تھا، تو میرے والد صاحب یہاں پہ منسٹر سے KP میں، تو اس وقت میں نے فیشن شو کرایا تھا. تو میں چاہتا تھا کہ ہمارے صوبے میں بھی ایسی کوئی چیز ہو کہ جس کے اندر ہمارے صوبے کے لوگ بھی کمپیٹ کریں. اور یہ جو ہماری بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ہمارا صوبہ کوئی بیکورڈ ہے یا کوئی ہمارے صوبے کے حالات خراب ہیں، حالات ہمارے صوبے کے خراب ہیں ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے ساتھ ایک بہت لمبا بارڈر ہے اور بہت لمبے بارڈر کے اوپر وہ اقدامات نہیں کیے گئے جو کرنے چاہیے تھے، اور اس کی وجہ سے جو لا اینڈ آرڈر کے مسائل بنے ہیں. تو میرے خیال میں ہمارا صوبہ جغرافیکلی ان حالات کا شکار ہوا، لیکن ہماری عوام نے اپنی قربانیاں دے کر اور مقابلہ کر کے پورے پاکستان میں امن قائم کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. عوام نے بھی، ہماری سیکورٹی فورسز نے بھی، اور اس کے لیے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ ٹکیا یونیورسٹی جو ہے اس نے مجھے اس وقت، کیونکہ کوئی بھی آپ ایونٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ظاہری بات ہے اسپانسرز ہوتے ہیں جو اسپانسر کرتے ہیں، تو مجھے اس وقت 30,000 روپیز جو ہے اسپانسر کیا تھا. 30,000 سے بڑی چیز تھی. اور اس میں میں ابھی بھی بتاؤں آپ کو کہ وہ جو شو تھا اس میں پاکستان کی اس وقت کے ٹاپ کیراگرافر اور ٹاپ ماڈل تھی ساری تھی. تو آج چونکہ میں یہاں پہ ہوں اور چونکہ میں ذاتی طور پہ اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں، پروموٹ کرتا ہوں کہ جو بھی ایسے ادارے یا ایسے لوگ جو کام کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں مختلف چیزوں میں، تو ان کو گورنمنٹ سے بھی ان کو ہمیں فائنینس کرنا چاہیے. تو میں 3 زیرو آگے کی طرف لگا کے، پچھلے زیرو کا تو فائدہ نہیں ہوتا، آگے کا 3 زیرو لگا کے میں 3 کروڑ روپے کی گرانٹ ایجنٹ کا اعلان کرتا ہوں یونیورسٹی کے لیے، تاکہ اس کے لیے آپ کے آنے والے گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کام کیا جائے. اور میں چھوٹی سی بات کروں گا، آپ نے بھی کافی لمبا ٹائم گزار لیا ہے. ویسے آپ نے بیٹھ کے گزارا ہے، کھڑے ہوئے گزارنا مشکل ہوتا ہے، اور اسپیشلی وین یو آر اسٹینڈنگ آئیڈل. اب واک کرتے رہے، رننگ کرتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اسٹریٹ ایک جگہ پہ کھڑا ہونا یہ بڑی ٹف ایکسرسائز ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا پریڈ ہوتی ہے نا فوج کی، اکثر بندے اس میں لیپس کر جاتے ہیں، کیونکہ وہ آئیڈل کھڑا ہونا ایک بہت ٹف چیز ہے. اس کے لیے بہت زیادہ ہائی لیول فٹنس چاہیے. لیکن ماشاءاللہ میں کہہ رہا تھا عبید بھائی کو، آپ کا تو ویٹ مجھ سے بھی زیادہ ہے لیکن آپ بھی فٹ ہیں، سسٹین کر گئے اتنا ٹائم. میں صرف اسٹوڈنٹ سے یہ بات کروں گا جو گریجویٹس ہیں ان سے یہ کہوں گا، آپ اب جس نیکسٹ اسٹیپ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ ابھی بریک نہیں لگانی. ڈگری جو ہے نا وہ انسان کو نہیں بناتی، انسان اس ڈگری کو بناتا ہے اور اس ڈگری سے دنیا کو بنواتا ہے اپنے آپ کو. آپ نے ایک تو محنت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، محنت آپ نے کرنی ہے، اور تعلیم کا بھی کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، تعلیم بھی حاصل کرنی ہے. تعلیم آپ حاصل کر چکے ہیں، مزید بھی انشاءاللہ کریں گے، محنت آپ نے نہیں چھوڑنی ہے. دوسرا، ہمیشہ سب سے زیادہ اپنے والدین کی، اپنے ٹیچرز کی عزت کریں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے. اور ڈیورنگ اسٹڈیز جب آپ کسی بندے کی عزت کرتے ہیں، کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، تو وہ جو آپ کو پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس کو آپ اعزاز کرتے ہیں. جو انسان آپ کو پسند نہ ہو، آپ کی اس طرف اٹریکشن نہ ہو، آپ اسی طرف مائل نہ ہو، اس کی عزت نہ کرتے ہو، تو اس کی بات جو ہے وہ آپ کے اندر ابزارو نہیں ہوتی. لیکن جب آپ کی یہ سوچ ہوتی ہے اس کے بارے میں تو اس کی بات کو آپ ابزارو کرتے ہیں. اور جتنا بھی آپ ابزارو کریں گے، جتنا بھی آپ سیکھیں گے، وہ کہتے ہیں نا کہ نالج ایسی چیز ہے کہ جو فرام کریڈل ٹو دا گریو آپ نے حاصل کرتے رہنا ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. تو ہر انسان سے سیکھنے کی کوشش کریں. اگر کوئی انسان آپ کی زندگی میں ایک دن بھی بڑا ہے، اس سے بھی آپ کو سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس نے ایک دن سروائیو کیا ہے اس سسٹم میں، ان سختیوں میں، زندگی کے اندر. اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا کہ آپ یہ سیکھ سکتے ہیں. تو سیکھنے کی جو اپنی آپ کی ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ نے سیکھنا ہے اور سیکھتے رہنا ہے، اگر آپ کچھ سوچنا چلیں گے تو آپ ہر لمحے سیکھتے رہیں گے اور وہ سیکھنا آپ کو فائدہ دے گا زندگی میں کچھ بھی کرنے کے لیے. دوسری چیز ہے مقابلہ کرنا سیکھیں. مقابلہ کریں. ہمارا ایک ایمان ہے لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہار نہیں ماننی، ہم نے مضبوط رہنا ہے، ہم نے پریشان بھی نہیں ہونا. عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. پریشان نہیں ہونا آپ نے. کوئی ایک ہار یا کوئی ایک ناکامی اگر آپ کو ڈس اپوائنٹ کرتی ہے، ڈسکریج کرتی ہے، تو یہ آپ کے ایمان کی کمزوری ہے. ایمان کی طاقت یہ ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے، آپ نے چلتے رہنا ہے.
اس ایمان کے ساتھ کہ یہ اگر ہو رہا ہے تو اس کے لیے شاید کچھ اور بہتر ہوگا آپ کے لیے، اور اس میں شاید کچھ آپ بہتر کر سکیں، تو آپ نے آگے بڑھتے رہنا ہے۔ میں خود جو ہے وہ تقریباً ناٹ بیکاز آف مائی ایجوکیشن اسکل، لیکن میں گورنمنٹ کالج لاہور میں تھا، وہاں پہ ایک لڑائی ہو گئی، 156 بندہ تقریباً کے لگ بھگ 200 بندہ اس میں، اس وقت انڈر انکوائری آیا، ایک بندہ ایکسپیل ہوا، وہ میں تھا۔ اتنی بڑی لڑائی میں، اتنے بڑے لڑائی کے اندر ایک بندہ ایکسپیل ہوا فرام گورنمنٹ کالج لاہور، اور وہ میں تھا۔ اور لڑائی کوئی ایسے نہیں تھی، کوئی ذاتی لڑائی تھی، اور اس طرح ایونٹ ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ اس وقت چونکہ یہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس بہت زیادہ تھی، پارٹی پالیٹکس، اس میں نے کبھی لڑائی کی شروعات نہیں کی زندگی میں بھی انوالو ہو گیا۔ شاید اس وقت میرے لمبے بال تھے، باڈی بڑی تھی، میں پرومیننٹ رہ گیا بیچ میں، آئیڈینٹیفائی میں ہو گیا، اور مجھے یہ ایکسپیل کر دیا گیا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، میں وہاں سے چلا گیا پرائیویٹ کر کے NCA میں، نیشنل کالج آف آرٹس میں جب میں چلا گیا تو سال کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری معافی ہے، تو یہاں سے جا، تو ماحول خراب کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا یہاں سے جا، تو ماحول خراب کر رہا ہے۔ میرے کچھ اس ٹائم کے بیچ میٹس یا کچھ جونیئر تھا، وہ سینئر، ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ ماحول میں کیا خراب کر رہا تھا، ورنہ میں خراب کر رہا تھا، یہ بتا دوں میں آپ کو۔ چلے میں نے کہا پھر مجھے شفٹ کر دیں، میں نے کہا اور کہاں جاؤں؟ مجھے پتا تو تھا ہی کہ زندگی میں چونکہ فیملی بیک گراؤنڈ پالیٹکس میں تھا اور پالیٹکس تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن میں چونکہ چاہتا تھا کہ میرے اندر وہ تھوڑی سی آرٹسٹک ایک سوچ تھی، تو میں چاہتا تھا کہ اس اپنی وہ جب تک پڑھ رہا ہوں تو وہ چیز پڑھوں گی جسے میں انجوائے کروں اس کو۔ تو وہاں سے میں چلا گیا پاکستان اسکول آف فیشن ڈیزائن، وہاں بھی 2 سال بعد انہوں نے کان پکڑ لیا، انہوں نے کہا تیری مہربانی ہے یار، تو یہاں سے بھی جا۔ اب میں نے کہا اب یہاں سے کہاں جاؤں؟ پھر ایک وہاں پہ 2 جگہوں پہ مجھے انہوں نے کہا ریکمینڈ کیا کہ آپ کو ہم یہاں آپ کے شفٹ کرتے ہیں کریڈٹس، اور آپ یہاں سے چلے جائیں، یا جو کالج کی ہماری افیلیشن تھی لیشان ایک فرینچ کالج تھا جس کی ڈگری دے رہے تھے میں اس وقت، اور یا نیو یارک اسکول آف فیشن ڈیزائن میں، کیونکہ میرے چاچا ایک ہی ہیں تو امریکہ میں ہوتے، انہوں نے کہا وہاں پہ آ جاؤ، وہاں میرا ایڈمیشن بھی ہو گیا۔ پھر میں نے کہا یار اپنے ملک میں ہی رہنا ہے، بس چھوڑو، تعلیم جو ہے نا وہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، ڈگری جو ہے نا وہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، بڑے قریب آ کے تم رہ جاتے ہو ڈگری کے، اور تمہیں کہا جاتا ہے کہ بھائی تیری مہربانی۔ تو پھر پرائیویٹ میں پڑھتا رہا، ساتھ ساتھ ایجوکیشن حاصل کرتا رہا، اور آج میں جب یہاں پہ انٹر ہو رہا تھا تو مجھے خلیق بھائی کہہ رہے تھے کہ میرے پہ کوئی FIR ہو گئی ہیں، بتا رہا تھا، اور میں نے کہا یہ FIR نہیں ہے، ڈگریاں ہیں، ہم تو ان کو ڈگریاں سمجھ رہے ہیں، کیونکہ I have got more than 256 FIR right now۔ تو شاید میرے نصیب میں، جب میں نے یہ سوچا تو میں نے ڈکلیئر کیا اپنی زندگی میں کہ FIR جو ہے وہ ڈگری ہے، تو شاید اللہ نے سن لی ہوگی، یہ ڈگری سمجھ رہے ہیں تو ڈگریاں دیتے جاؤ اس کو۔ تو ڈگریاں FIR کی صورت والی ڈگریاں تو مل رہی ہیں، دوسری ڈگریاں جو ہے نا وہ میرے زندگی میں بڑی کم رہی ہیں، بہت قریب آ کے مجھے انہوں نے کہا کہ پلیز۔ تو مجھے میری یہ دعا ہے اور خواہش ہے، یہ میرا بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کی ماں بڑا اسٹرکٹلی ان پہ زور دے جاتی ہے، یہ لوفر نہ ہو جائیں، پڑھتے نہیں ہیں، تم خراب کر رہے ہو ان کو۔ میں اسے یہ کہتا ہوں کہ ایک اچھا انسان یہ بن جائے، اور یہ اس کے ذہن میں سوچ آ جائے کہ میں نے اپنے ملک کے لیے، اپنے لیے کچھ بن کے، اپنے والدین کے لیے کچھ بن کے، کچھ کر کے دکھانا ہے۔ جس دن یہ سوچ اس پہ آ جائے گی، مجھے اور تمہیں کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ خود ہی پڑھنا شروع کر دے گا، یہ خود ہی اون کرنا شروع کر دے گا اس چیز کو۔ جب یہ اون کر کے مقابلہ کرنے کی اپنی ایک سوچ بنا لیا کہ میں نے آگے بڑھنا ہے، کچھ کرنا ہے، تو انشاءاللہ پھر اس کو صرف ہماری سپورٹ چاہیے، محنت یہ خود کرے گا۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مقابلہ کرنا سیکھیں۔ آپ مقابلہ کرنا سیکھ جائیں گے تو آپ آگے بڑھیں گے، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ مقابلہ کرنا نہیں سیکھیں گے، آپ پہ کانفیڈنس نہیں ہوگا، آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ ہماری قوم میں ایک بہت بڑی ماشاءاللہ ایک کیپیسٹی ہے مقابلہ کرنے کی۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے عظیم ترین لوگ پاکستان میں ہمارے اس ریجن سے پیدا ہوئے ہیں، جس فیلڈ میں گئے ہیں اپرچونٹی اگر دی گئی ہے انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے، تو یو کین آلسو بی دا ون، آپ بھی وہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب اپنے مقصد پہ آپ فوکس کریں گے اور آپ اس بات کا تہیہ کر لیں گے کہ جب تک میں مقصد حاصل نہیں کروں گا میں مقابلہ کرتا رہوں گا، تو اگر آپ مقابلہ کرتے رہیں گے تو یقین کریں آپ کو ہار بھی نہیں ہرا سکتی۔ اور یہ ایمان رکھیں کہ شاید میرے ہاتھ سے اللہ نے کوئی بڑے کام کرانے ہوں گے،
لوگوں کی خدمت کرانی ہوگی. مجھے وہاں سے انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری جان چھوڑ, میں آپ کے لوگوں کے گلے میں فٹ ہو گیا. لوگوں نے مجھے اون کر لیا, مجھے ووٹ دینا شروع کر دیا. ان کی ہوپ تھی کہ شاید میں اپنے کام کر سکتا ہوں, ان کے مسائل حل کر سکتا ہوں, اور وہاں پہ میں اس کام میں نے کام شروع کر دیا. تو آگے بڑھنا ہے آپ ایمان کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, اور انشاءاللہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہوگی. آخری بات کر رہا ہوں, جو انسان کسی اور کی کامیابی پر خوش ہوتا ہے وہ کامیاب ترین انسان بنتا ہے. یاد رکھیں, جس کے اندر حسد ہوگا, جو پاؤں کھینچے گا, جو اپنے دوست کو, اپنے کمپینین کو, اپنے ساتھ والے انسان کو سپورٹ نہیں کرے گا, یہ نہیں سوچے گا کہ میں اس کو ہیلپ کر لوں, میں اس کے لیے کچھ کر لوں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میری حقوق العباد, کہ میرے بندوں کی خدمت کرو. جب آپ اپنے لوگوں کی خدمت کریں گے, ان کو موقع دیں گے آگے بڑھنے کا, آپ کے پاس جو کچھ ہے ان پہ لگانے کو, ان کو بتانے میں, آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ اگر میں یہ بتا دوں تو مجھے آگے نہ بڑھ جائے. جب آپ نے یہ سوچ ڈیولپ کر دی, آپ کامیاب ترین انسان ہیں اس دنیا میں بھی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی. تو کامیابی, کسی اور کی کامیابی پر خوش ہونے والا انسان ہمیشہ ایک کامیاب انسان ہوتا ہے. اور آپ نے اگر کامیاب انسان بننا ہے تو اپنے ساتھ ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ہیں ان کو بھی سپورٹ دینی ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو, اپنے لائف کا ایکسپیرینس. اس کے علاوہ اپنے ملک کا پوٹینشیل, ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے. اپنے والدین, جب آپ والدین بنیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ والدین کتنی قربانی دیتے ہیں آپ کے لیے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا, وہ روتا ہے اور پتہ نہیں ہوتا کیوں رو رہا ہے, اس وقت جب آپ والدین بنیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے اس وقت. پھر جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں, ہم گلے شروع کر دیتے ہیں, میری یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی, میری وہ خواہش پوری نہیں ہو رہی. اللہ سے کیوں نہیں مانگتے ہم؟ ایمان کو مضبوط کریں. آپ کی خواہشات ہیں, آپ اللہ سے مانگیں. اللہ ہی آپ کے والدین کو دے گا, اللہ ہی آپ کو ڈائریکٹ دے گا. ہمیشہ جو بھی انسان اللہ پہ ایک کریکشن کر لیتا ہے اور ایمان لے آتا ہے, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, میں نے زندگی میں آج تک جو اللہ سے مانگا اس نے مجھے دیا ہے. تکلیفات بھی ہوں گی, لیکن میں ان تکلیفات کی وجہ سے کبھی میں نے ناراضگی نہیں کی اس سے. میں نے اس پہ بھی شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے, اگر تو مجھے تکلیفات دکھا رہا ہے تو شاید تو مجھے احساس دلا رہا ہے کہ تکلیف بھی ہے, اور اگر تم تکلیف میں نہیں ہو تو شاید کوئی اور تکلیف میں ہوگا. تو وہ احساس دلانے کے لیے اگر وہ دلاتا ہے اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. میں آخر میں تمام فیکلٹی ممبرس کا, جنہوں نے آپ سب کو آج اس مقام تک پہنچایا, آپ کے چانسلر صاحب عبید الرحمان صاحب کا, آپ کے وائس چانسلر کا, آپ کے والدین کا, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی طرف سے, تمام گریجویٹ کی طرف سے, کہ انہوں نے آپ کو اس قابل بنایا اور آپ کو ایک موقع دیا کہ آپ ایک ایسے سمندر میں چلے گئے ہیں. اس سمندر میں آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ چھوٹی مچھلی بن کر کسی کا نوالا بنتے ہیں, یا ایک بڑی مچھلی بن کر چھوٹی مچھلیوں کو تحفظ دے کر اس سمندر کو اون کر کے اس سمندر میں اپنا نام کماتے ہیں. یہ اب آپ ہے. تھینک یو ویری مچ.